کیونکہ آئین ہو، قانون ہو، زندگی ہر چیز پر سبقت لیتی ہے، اور زندگی صرف سانس لینے کا نام نہیں ہے۔ ان کی جو زوجہ نے یہاں خدشات کا اظہار کیا ہے، ان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ اس کا ریئیکشن یہ ہے کہ آپ نے جتنے بابا سلاسل کیے ہیں، جتنے پی ٹی آئی کے لوگ دوڑے ہیں، جتنوں کو آپ نے جو ہے میڈیا پر لے جا کر بیانات ان کے دلائے ذہن میں رکھیں کہ عمران خان سیاسی قیدی ہے، جو سمجھتا ہے کہ کچھ فوجداری مقدمات اس کے خلاف قائم ہوئے ہیں۔ آسمان کی بلندیوں پر پہنچ گیا ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ جو انہوں نے پولز جو کیے ہیں، ایشو کیے ہیں، ریلیز کیے ہیں، اس میں بھی عمران خان ہیڈ اینڈ شولڈرز ابو دی ادرز، باقی قائدین سے ان کا جو ہے پول بہت اوپر آیا ہے، تو ان کی پذیرائی عوام میں بدستور بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس کی شاخسانے میں جو ہم نے پٹیشن کی ہے، اور جو بشرا بی بی ان کی جو زوجہ نے یہاں خدشات کا اظہار کیا ہے، ان کی زندگی کو خطرہ ہے، اور یہ میں ایک ریٹورک کے طور پر یا ان کی ایک بیوی ہونے کے ناطہ سے ایک تجسس کے طور پر نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ جینوئنلی اس کا خطرہ ہے ان کو۔ یہ بدقسمتی سے 1952 سے ہم نے لیاقت علی خان کو شہید ہوتے دیکھا ہے، بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو کو شہید ہوتے دیکھا ہے، بے نظیر بھٹو کو شہید ہوتے دیکھا ہے۔ جو بھی ہماری پاپولر قیادت آتی ہے، جانے کیوں اس کا جو ہے اس کو لحد میں اتار دیا جاتا ہے۔ تو عمران خان کی بھی زندگی کو جینوئنلی خطرہ ہے۔ آج آپ نے خود محسوس کیا ہوگا کہ جب وہ عدالت میں پیش کیے گئے ہیں، جیل ہی میں عدالت لگی، تو اس میں بھی آج ان پر واضح عیان نظر آ رہا تھا کہ ان کا وزن کم ہوا ہے، اور وزن کم ایسے نہیں ہوتا ہے، یا تو سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے، یا ان کو ایسے ماحول میں جو ہے رکھا جا رہا ہے کہ ان کا جینا جو ہے مشکل ہو جائے۔ تو ہم نے خدشات کا جو اظہار کیا ہے، اور چیف جسٹس صاحب سے ہم نے التماس کی ہے، اور انہوں نے جو ہے سارے ایجنسیز کو، جس میں انٹیریئر سیکٹری ہے، جس میں ڈیفنس سیکٹری ہے، جس میں انسپیکٹر جنرل پریزن وغیرہ ہیں، ان ساروں سے رپورٹیں مانگی ہیں، اور ہم نے اسی لیے ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ خدا را ان سے ایشورنس لیجئے گا کہ ان کی جان کو جو ہے جو تحفظ پورا دیا جائے گا، کیونکہ آئین ہو، قانون ہو، زندگی ہر چیز پر سبقت لیتی ہے، اور زندگی صرف سانس لینے کا نام نہیں ہے، زندگی وہ سہولیات دینے کا نام بھی ہے، جس میں عزت اور وقار، عزت اور ناموس کی جو ہے اس کا تحفظ بھی کیا جائے۔ جو شخص کو نماز پڑھنے نہیں ماحول دیا جا رہا، جس کی وہ پاکیزگی اس کے کمرے کی جو ہے چھوٹا سا کمرہ ہے اس میں نہیں میسر کی جا رہی، آپ اندازہ کیجئے گا ٹانگیں سیدھی نہیں کر سکتے ہیں، باہر جو ہے جو بھی سیکیورٹی پر کھڑے ہیں، وہ ان کی ایک ہی ڈیوٹی ہے کہ ان کو سونے نہیں دینا ہے، اور اس طرح کا ماحول کریٹ کیا جائے کہ وہ پریشان ہو جائے، تو یہ جو ہے انسانی حقوق کے بھی متصادم اور ماورا ہے۔ تو اس لیے، اور پھر اسی طرح کھانا جو ہے ان کو جس انداز سے کھانا میسر کیا جاتا ہے، اس میں کوئی گارنٹی، کوئی ایشورنس نہیں ہے کہ وہ کھانے کی جو ہے وہ پیورٹی جو ہے وہ اس میں کوئی ملحوظ کی جاتی ہے، یا اس میں سلو پوائزننگ کا ایلیمنٹ نہ ہو۔ تو یہاں کہا گیا کہ جی آپ نے اتنا بڑا الزام لگا دیا، یہ الزام نہیں ہے، یہ حقائق ہے، کیونکہ خوف ہے تو عمران خان کا ہے، خوف ہے تو بلے کا ہے، اسی لیے آج تک اعلان الیکشن کا نہیں کیا جا رہا، اس کے باوجود کہ آئین کی منتہا بڑی کلیئر ہے، واضح ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہوگا، آج تک الیکشن کمیشن نے نہیں کیا ہے۔ یہ واضح ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ، جن کو میں چیئر ٹیکر کہتا ہوں، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا صرف کام ڈے ٹو ڈے بزنس کرنا، اور ایک سازگار ماحول فراہم کرنا صاف اور شفاف الیکشن کے لیے، سوائے وہ اپنے اس کار منصبی کے جو آئین میں مختص کیا گیا ہے، سوائے اس کام کے وہ تمام اور عوامل اور کام کر رہے ہیں، جس سے پری پول ریگنگ کی جا کر ایک پارٹی کو مسلط کرنے کی سازش کی گئی ہے، اور اسی لیے کابینہ میں 5 وزیر جو سابقہ حکومت کے، یا وہ جو سپریمو بیٹھے ہیں لندن میں، ان کے بھی پرنسپل سیکرٹری فواد احمد فواد ہو گئے، یا احد چیمہ صاحب ہو گئے، یا عسکری صاحب ہو گئے، ڈاکٹر صاحب،
یہ 5 جو مین ان کے خاص بندے تھے وہی آج کابینہ میں موجود ہیں، اور آج ساری جگہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو ایسے نافذ کیا جائے پاکستان کے اوپر جیسے کہ بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں، اور وہ جو ہے سب کو پاکستان کی عوام کو حکم دیا جائے کہ وہ سربسجود ہو جائے۔ او بھائی، اس طرح سے مسلط آپ نے کرنا ہے تو پھر سیدھی طرح کر دو، پھر آئین کا کیا ڈھونگ ہے؟ اور پھر کیوں کر جو ہے پی ٹی آئی کو توڑ مروڑ کر جو ہے اس میں سے کئی حصے بکرے کر کے کبھی ترین پارٹی بن جاتی ہے، اور کبھی جو ہے علیم خان بن جاتا ہے، اور کبھی جو ہے خٹک بن جاتا ہے، کبھی کوئی اور بن جاتے ہیں، پھر سیدھی مسلط کر دو۔ اسی طرح اسحاق ڈار 4 سال کی مفروری کے بعد آ کر آپ نے خزانے پر بٹھا دیا نا، سپریمو نے خزانے پر بٹھا دیا، لوٹ اینڈ ڈیزل کی ہے، گیسز کی ہے، بجلی کے بلوں کی ہے، وہ عوام کے لیے ناممکن ہوتا چلا جا رہا ہے اس میں، مگر ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیئر ٹیکر کو کیا فرق پڑتا ہے؟ 14 دن کا وہ ماشاءاللہ امریکہ کا دورہ کر کے آئے، سارے ٹبر کے ساتھ جا کے امریکہ، اور اس کے بعد لندن، اور اس کے بعد پیرس، اور پھر پیرس سے لندن، اور پھر جو ہے سعودی عرب۔ یہ عیاشی ہے؟ پاکستان کے عوام کے پیسوں پر اس سے زیادہ عیاشی نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک وہ ملک جس نے 3 نسلیں ہماری مقروض ہیں آج پاکستان کی، یہ کیفیت ہے۔ ہم جس بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، جو ہم نے آئی ایم ایف سے اور دنیا سے بھیک مانگ کر ہم نے پاکستان کو گروی رکھا ہے، 3 نسلیں گروی ہیں۔ آج کا بچہ پیدا ہوتے ساری 2.5 لاکھ روپیہ مقروض پیدا ہو رہا ہے۔ ایسے ملک میں ان کے تللے تو ذرا دیکھیے گا۔ اب بھی موصوف جا رہے ہیں، ایک اور دورے پر جا رہے ہیں یہ بھائی۔ او بھائی، تمہارا کام دورے کرنا نہیں ہے، تمہارا کام تو صرف صاف اور شفاف الیکشن کے لیے ایک ماحول پیدا کرنا ہے، اور اسی کے لیے تمہیں ڈے ٹو ڈے بزنس کرنا ہے۔ لگتا ایسا نہیں ہے کچھ بھی کہ یہ صرف الیکشن کروانے عبوری سیٹ اپ ہے۔ یہ چیئر ٹیکرز ہیں، کرسی کا قبضہ انہوں نے جو ہے کیا ہوا ہے، اور یہ تسلسل ہے پی ڈی ایم کی حکومت کا۔ تو آج جو عمران خان صاحب کے کیسز لگے ہوئے تھے، اس میں ایک تو یہ تھا کہ حکم کو، جو سزا کا حکم ہے، سزا کو معطل کیا گیا۔ جو میں نے یہاں آرگیو کیا تھا، تو سزا یعنی سینٹینس واز سسپینڈڈ۔ آج میں نے کہا ہے کہ اس فیصلے کو معطل کریں، کیونکہ اس فیصلے کی بنا پر وہ اس کی تشریح یہ کر رہے ہیں کہ جی یہ سزا معطل ہوئی ہے، لیکن کنوکشن تو معطل نہیں ہوئی ہے، فیصلہ تو معطل نہیں ہوا ہے۔ تو آج میں نے یہ درخواست دی کہ فیصلے کو معطل کریں، کیونکہ اس فیصلے کی کنوکشن کی آڑ میں خان صاحب کو 5 سال کے لیے الیکشن کمیشن نے نااہل کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے الیکشن کمیشن نے کہا کہ اب چونکہ سزا یافتہ ہیں آپ، لہٰذا آپ پارٹی ہیڈ نہیں رہ سکتے۔ تو میں نے کہا جی یہ دیکھیں، اور پھر کہتے ہیں یہ بلے کا نشان بھی ہمیں دے دیں، وہ بھی الیکشن کمیشن کے پاس درخواستیں چل رہی ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کھیل تماشا اس ملک کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ جمہور کا حق ہے، عوام کا حق ہے، 25 کروڑ لوگوں کا حق ہے کہ وہ کس کو پذیرائی دیتے ہیں، کس کو ووٹ دیتے ہیں، کس کے پارلیمنٹ بناتے ہیں، کس کی اسمبلیاں بناتے ہیں، کس کو حق حکمرانی دیتے ہیں۔ یہی آئین میں ریاست ہے۔ ریاست عوام ہے پاکستان کی۔ ریاست کو آپ نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے، اور جبر اور تسلط کے ساتھ خوف پھیلا کر آپ حکمرانی جبری کر رہے ہیں۔ اور کیئر ٹیکرز کو جو 90 دن کا تھا وہ پنجاب کے اور خیبر پختونخوا کے، تو وہ پتہ نہیں لامتناہی ہے، یہ ضیاء الحق کے وہ 90 دن ہیں جو 11 سال تک چلتے ہیں۔ تو اس طرح سے پاکستان کی عوام برداشت نہیں کرے گی۔ کوسا صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے جس طرح کہا کہ خان صاحب جسمانی طور پر کمزور ہو رہے، ان کا وزن کم ہو گیا، سر ان کے پاس تو 2 آپشن ہیں، یا وہ اپنی بیانیہ پر ڈٹ کر کھڑے رہیں گے یا ڈیل کریں گے تو باہر آئیں گے۔ سر اگر وہ اپنی بیانیہ پر ڈٹ کر کھڑے تو کیا آپ قوم کی عدالت میں جائیں گے؟ پورا ملک نکال رہے آپ لوگ، 9 مئی کے بعد قوم کے اندر بھی خوف آ گیا ہے، وہ بھی سڑکوں پر نہیں آ رہا۔ دیکھیں، آپ فکر نہ کریں، یہ بالکل خان ڈٹا ہوا ہے۔ خان کہتا ہے مجھے سارے پاکستان کی جیلوں میں بھی پھرا لو، میں دبنے والا یا ڈیل کرنے والا نہیں۔ سو ڈیل کو تو آپ رول آؤٹ کر دیں۔ خان نے نہ ڈیل کیا ہے نہ کرنا ہے، اس کا مرنا جینا اس نے کہا ہے میرا پاکستان میں ہے، میں عوام کو آزادی دلا کر ہی چھوڑوں گا، اور ان کو آئین اور قانون اور انسانی حقوق اور ان کے بنیادی حقوق دلا کے چھوڑوں گا۔
تو اس لیے جہاں تک تعلق ہے پاکستان کی عوام کو نکالنا، آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان کی عوام کا ایک ہی بہترین حل ہوتا ہے اور وہ الیکشن ہوتا ہے. الیکشن میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یا بھٹو نے 70 میں ان الیکٹیبلز کو ختم کر دیا تھا. یہ جو بڑے بڑے کلگی والے تھے، جاگیردار تھے، نواب تھے، سرمایہ دار تھے، کارخانہ دار تھے، ان ساروں کو زیرو کر دیا تھا. کھمبے کو بھی اس نے ٹکٹ دی تھی تو وہ بھی بن گیا تھا. یا آج کیفیت، آج یہ عالم ہے کہ اگر نواز شریف خود بھی آتا ہے اور ساری مسلم لیگ نون لڑتی ہے تو ایک سیٹ جو ہے لاہور سے نہیں لے سکتے. ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی جو الیکٹیبل سو کالڈ ترین گروپ ہے یا کھٹک گروپ ہے. تو یہ ان کو نوشتہ دیوار ہے نظر آ رہا ہے کہ ان کا ہے. سو الیکٹیبل کی پالیٹکس ختم ہو گئی ہے. پاور پالیٹکس کو عمران نے ختم کر دیا جس طرح بھٹو نے پاور پالیٹکس کو ختم کر دیا. اب پیپلز پالیٹکس چلے گی اور پیپلز پالیٹکس ہمیشہ اپنے آپ کو مسلم کرواتی ہے. جب الیکشن ہوتا ہے وہاں وہ اپنا مظہر دکھاتے ہیں، اپنی طاقت دکھاتے ہیں. یہ سب سے بڑی طاقت ہے جو عوام کے پاس ہے، اور عوام انشاءاللہ اپنی طاقت کا اظہار پورے بھرپور انداز سے اپنے الیکشن میں کرائے گی. کب تک یہ بھاگیں گے الیکشن؟ کوسا صاحب کل کے جلسے پہ کیا کہ کل جو مریم نے ایک بہت بڑا جلسہ کیا ہے وہ کہہ رہی ہیں، اس پہ کیا کمنٹ کریں گے؟ جو مریم نے بڑا جلسہ کیا ہے، آپ کے سارے میڈیا نے دیکھا کہ ایک گلی میں وہ بندے پورے بھی نہیں کر سکی ہے، شاید 500 بندہ بھی نہیں تھا. اور دوسری بات ہے وہاں چور چور کے نعرے لگے. اب ماشاءاللہ آپ کے جو مسلم لیگ نون کے صدر ہیں شہباز میاں شہباز شریف صاحب، جنہوں نے کیا تو ان کی گاڑیوں کو لوگوں نے ٹھڈے مارے اور ساتھ چور چور کے نعرے مارے. سو یہ اگر سمجھتے ہیں اس طریقے سے وہ سپریمو بھی آ جائے گا اور پاکستان سارا امڈ پڑے گا تو اللہ کے فضل سے پاکستان تو نہیں امڈے گا. البتہ یہ جو جیل ہے اڈیالہ جیل، اس کے قیدی چور چور کے نعرے ضرور ماریں گے. سر 125 کا بھی ہے کہ اگر آپ 100 بندہ لے کر آئیں گے تو ہونڈا 125 ملے گا. اگر 200 لائیں گے تو 2 ہونڈا 125 ملیں گے. بریانی بھی ملے گی اور وہ لوگ ان سے موٹر سائیکل بھی لیں گے، لوگ ان سے کھانے بھی کھائیں گے، لوگ ان سے پیسے بھی لیں گے اور لوگ ان کو ووٹ بھی نہیں دیں گے. یہ آپ لکھ لیں. ایسا بھی تو تھینک یو سر. آپ کو کیونکہ آپ پیپلز پارٹی کے رکن ہیں، پیپلز پارٹی ٹکٹ ہے پی ٹی آئی آپ کو ٹکٹ ہے، کس کے ٹکٹ پہ لڑیں گے؟ پہلے تو میں کسی کی ٹکٹ میں لڑتا ہی نہیں ہوں بھائی. الیکشن میں نے نہیں لڑنا، اس لیے میری بات آپ چھوڑ دیں. میں سینٹ میں ضرور رہا ہوں، 10 سال میں پارلیمنٹ میں رہا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جنرل الیکشن میں نے نہیں لڑا. باہر کے سارے الیکشن میں نے لڑے اور سارے جیتے ہیں اور سارے عہدے میں نے رکھے ہیں، لیکن میں جنرل الیکشن کا میرے پاس وقت نہیں ہے. سچ بات میں نہیں سمجھتا کہ میں انصاف کر پاؤں گا، کیونکہ یہ ہمہ جہدی یہ وقت یہ ہوتا ہے، ایک کام ہوتا ہے کہ آپ ہر وقت جو ہے حلقے میں رہیں، ہر وقت ان کے غم اور اس میں خوشی میں شریک ہوں. ان کی عدالت، ان کی کچہریاں، ان کے سر اگر خان صاحب آپ کو کوئی ذمہ داری، عمران خان آپ کو ذمہ داری دیتے ہیں امانت کے طور پر یا آپ پر اعتماد کرتے ہیں یا جس طرح آپ چل رہے ہیں تو آپ اس کو پھر قبول کریں گے یا نہیں؟ جس طرح میں چل رہا ہوں میں پاکستان کے لیے کے ساتھ چل رہا ہوں. میں پاکستان کے آئین کو چاہتا ہوں کہ اس کو مسلم کیا جائے. میں رول آف لا اور جمہور یعنی عوام کے حقوق کی پاسداری کے لیے میں سمجھتا ہوں اسی میں پاکستان کی بقا ہے، اسی میں پاکستان کی ترقی اور ترویج ہے اور اسی میں ریاست ہماری پھلے. موسیٰ صاحب مولانا صاحب نے کہا ہے کہ ابھی حالات سازگار نہیں ہے، وہ خود پرسنلی بھی کمپین نہیں کر پا رہے. وہ کہہ رہے ہیں حالات سازگار نہیں ہے الیکشنز کے لیے. مولانا صاحب کو میں ایک بڑا مفت بھی مشورہ دوں گا اور مخلص مشورہ بھی دوں گا. خدا را یہ فلسطینیوں کے ساتھ جہاد میں شامل ہو جائیں. یہ خدا را اسرائیل کے خلاف جو ہے یہ وہاں نبردآزما ہو جائے. خدا را یہ حماس کے ساتھ جو ہے اپنا یکجہتی دکھائیں. یہ مسلم امہ کو اکٹھا کر کے پاکستان اسلام کی جو ہے بول بالا کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دیں اور اپنی قربانیاں دیں. یہ ایک یکجہتی پیدا کریں ساری مسلم امہ میں کہ اسرائیل جو غاصب ہے وہاں، اس کو جو ہے اس کو فیس کرے. اب جو ہمارے فلسطینیوں پر جو جبر ڈھایا جا رہا ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ آپ انخلا خالی کر دو، یہ اگلا ہفتہ یا 10 دن یا 2-4 دن جو ہے بڑے
سخت آنے والے ہیں فلسطینیوں پر، اور خصوصاً جو ہے ان پر ہمارے سر مولانا نے بیان دیا ہے کہ فلسطینی 24 گھنٹے کے اندر آپ خالی کر دیں، لاکھوں بندے کو وہ کہتے ہیں کہ خالی کر دیں۔ مولانا صاحب کو آپ نے جو مشورہ دیا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ مولانا صاحب کو شہید کروانا چاہتے ہیں۔ میں خود شہید ہونا چاہتا ہوں، اگر اس کام کے لیے مجھے شہید ہونا پڑے تو سر میرے لیے اسی فخر کی پہ بات سوال ہے۔ ایڈ کر رہا ہوں کہ مولانا نے یہ کہا ہے، مولانا فضل الرحمانی کا ویڈیو بیان دیا ہے کہ حماس کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کے بچوں اور خواتین کا خیال رکھیں، انسانی حقوق کا خیال رکھیں۔ انہوں نے اسرائیل کو مشورہ نہیں دیا، حماس کو دیا، اس پہ کیا کہتے ہیں؟ مولانا صاحب کی سیاست کو سمجھنے کے لیے آپ کو پی ایچ ڈی کرنا پڑے گی، تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دیکھیں، یہ اسلام کے ساتھ آپ گزارا اس طرح کے جو ہے نہ کریں۔ اگر آپ اسلام میں تو آپ پوری طرح داخل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے، ہماری شرع میں بھی یہی ہے، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، منافقت مت کرو۔ یہ منافقت کرنے کے مترادف ہے۔ آپ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، جہاں بھی مسلمان کا ساتھ ظلم اور زیادتی روا کی جا رہی ہے، جہاں انہیں گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہے، جہاں ان کے بچوں کو جو ہے ان کی بمباری کر کے ان کی بلڈنگز کو، عمارات کو مسمار کر کے زمین بوز کیا جا رہا ہے، اس پر آپ جو ہے شور کریں، غوغا کریں، مسلم امہ کو اکٹھا کریں، مسلمان بین الاقوامی طور پر ان کو اکٹھا کریں۔ آپ جو اتنا مدرسے میں یہاں 10 لاکھ بندہ پالیسی شفٹ نظر آ رہا ہے فلسطین کے معاملے پہ۔ انوار اللہ کاکڑ صاحب نے جو بیان دیا ہے، جو ٹویٹ کیا ہے، اس میں انہوں نے 2 ریاستی حل کی طرف بات کی ہے، جبکہ پاکستان میں تو ہمارے جو جناح صاحب قائد اعظم محمد علی جناح، وہ بھی 2 ریاستی حل کی بات نہیں کرتے تھے۔ تو یہ پالیسی شفٹ نہیں ہے؟ اور اتنا بڑا بیان دینا کیئر ٹیکر، تو یہ ہے کہ انوار اللہ کاکڑ کا کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ریپرزینٹیٹو نہیں ہے پاکستان۔ بلاول نے معاف بھی کیجیے گا، یہ کیئر ٹیکر چیف پرائم منسٹر ہے، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا پالیسی ڈسیشن کرنے کا کوئی اختیار اور کوئی حق نہیں ہے۔ اچھا کھوسا تو صاحب، کاکڑ صاحب جو کہتے رہے، میں اس کا جواب تو دینے سے قاصر ہوں، لیکن ہماری پالیسی وہی ہے جو قائد اعظم محمد علی کھوسا صاحب، ریاست خدا آزاد پاکستان کی وہی پالیسی ہے کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں اور فلسطین کے ساتھ ہم جان کے نذرانہ دینے کو تیار ہیں۔ کھوسا صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کو ایز اے قانون دان آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کب تک باہر نکلتا ہوا جیل سے رہائی ان کی دیکھ رہے ہیں آپ؟ مجھے تو ایک دن اس کا رکھنا ظلم ہے، اس ریاست کے ساتھ ظلم ہے۔ 25 کروڑ عوام کی غیرت اور حمیت کی ذلت اور رسوائی کے مترادف ہے کہ ایک دن بھی اسے رکھا گیا۔ لیکن ریالٹی بتائیے گا نا۔ ریالٹی انشاءاللہ یہ دیکھ لیں گے آپ کہ اس کیس میں تو آ جائے گا جلدی، 1 ہفتے 10 دنوں میں۔ باقی کیسز کا میں نہیں کہہ رہا کہ پھر وہ جیسے ہمارے ہاں ہو رہا ہے کہ ایک کیس چھٹتا ہے تو دوسرے میں آ جاتا ہے، تیسرے میں آ جاتا ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں بنیادی حقوق کو اس طرح پامال کیا جا رہا ہے کہ ریاست عدالتوں کی تضحیق کی جا رہی ہے، آئین کی تذلیل کی جا رہی ہے، بنیادی حقوق کو منہدم کیا جا رہا ہے۔ ہم دنیا میں کس کو منہ دکھانے لائق ہیں کہ ہم اپنا جو ہے کریں کہ ہمارے دوسروں کے بنیادی حقوق کی بات کریں، جب ہم اپنے ملک میں ہمارے عوام کو بنیادی حقوق اچھا کھوسا صاحب ایک قانونی نقطہ بتائیے گا، 9 کیسز میں ضمانتیں جو ہے وہ بحال ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ سے، لیکن 10 اگست سے لے کر ابھی تک 2 کیسز نیب کے ایسے ہیں جن پر ضمانتیں ابھی دائر کی گئی، سماعت کے لیے مقرر ابھی بھی نہیں ہوئی۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ کتنا خطرناک ہوگا کہ خان صاحب کو اگر سائفر میں ضمانت ملتی ہے تو نیب میں گرفتاری ہو سکے گی، کیونکہ ان کے پاس ابھی تک اس میں ضمانت نہیں ہے؟ آج اس پہ بھی ہو گیا ہے، آج ٹی وی نے نوٹس کر دیا اس پہ۔ میں نے کہا ہے کہ پرسوں کے لیے لگا دیں، ان کا دیکھتے ہیں بعد میں پرسوں لگتی ہے یا نیکسٹ ویک کے لیے، وہ لگ گئی ہے، لیکن اس میں گرفتاری نہیں ڈالی ابھی تک۔ جو ہم نے جیل وارنٹس دیکھے ہیں اس میں گرفتاری ان کیسز میں نہیں ہے۔ تو اس لیے سائفر کے کیس میں جب بیل ہوتی ہے، آج ہوتی ہے یا کل ہوتی ہے، جب بھی ہوتی ہے، تو پھر انشاءاللہ امید ہے اگر وہی کام نہ کریں جو باقیوں کے ساتھ کھوسا کرتے صاحب، ہیں۔ خان صاحب آپ نے جس طرح کہا خان صاحب کسی اور کیس میں گرفتار ہو سکتے مجھے نہیں پتا، تو سر کیا قانون کی جنگ، آپ قوم کی جنگ لڑنے جا رہے، تو کیا اگر خان صاحب دوبارہ گرفتار ہوتے تو آپ پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کریں گے اور قوم کو نکالیں گے، سڑکوں پر آئیں گے باہر؟ کیونکہ قوم کی بات ہے سر، پاکستان کی بات۔ مجھے پی ٹی آئی سے زیادہ مجھے اس عوام، پاکستان کے 25 کروڑ عوام جس قید خانے میں میسر ہیں، جس خوف میں اس وقت مسلط ہیں، مجھے جس طرح آئین کو پامال کیا جا رہا ہے، جس طرح سے رول آف لا کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، جس طرح عدالتوں کی تضحیق کی جا رہی ہے، میرے لیے یہ بڑے ایشوز ہیں بجائے اس کے کہ میں اپنی ذات کے بارے میں سنوں۔ وکلاء تحریک کا کیا بنا کھوسا صاحب؟